بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم اپڈیٹس کی جانب۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لی ہے اور کمیشن کو تمام پروٹیکشن آرڈرز اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ناظرین، خبر کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی سبھی خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کون دلائل دیں گے، شعیب شاہین کریں یا لطیف کھوسا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ لاپتہ افراد سے متعلق آرڈرز نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمے میں کہا کہ حیران ہوں کہ آپ دھرنا کیس کا حوالہ دے رہے ہیں جس پر شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، عمل درآمد ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل آپ مطیع اللہ کیس کی بات نہیں کر رہے تھے، آج کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اس ماہ میں کتنے مسنگ پرسنز ریکور ہوئے ہیں، کوئی رپورٹ ہے تو پیش کرے۔ رجسٹرار مسنگ پرسن نے بتایا کہ 40 لوگ ریکور ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک دن میں چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ چاہتے ہیں ہر حکومتی عہدیدار اپنا کام کرے، کوئی نہ کرے تو ہماری مداخلت بنتی ہے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، اس معاملے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، ہم مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کو کمیشن کے پروڈکشن آرڈرز پر جواب دینا چاہیے۔ اٹارنی جنرل کمیشن کے جاری کردہ تمام پروڈکشن آرڈرز کی تفصیلی رپورٹ دے۔ عدالت نے منگل تک لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگتے ہوئے کمیشن کو تمام پروڈکشن آرڈرز اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ اٹارنی جنرل آگاہ کرے کہ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے۔ اور ناظرین، ماہر علم نجوم نے بڑی پیشن گوئی کر دی ہے کہ اگلی حکومت کس کی بنے گی۔ سال 2024 کا سورج گزشتہ روز اپنی آب و تاب سے طلوع ہو گیا، جس کے ساتھ سال 2023 اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایسے میں لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ آنے والا سال ان کے لیے نئے چیلنجز اور ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہمیں نئے سال سے اچھی توقعات اور امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے؟ ناظرین، اس سلسلے میں اسٹرالوجر انسا شاہ نے بتایا کہ 2024 کس کے لیے کیسا ثابت ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال میں گزشتہ سال کی طرح اتار چڑھاؤ ہے، جس میں سیاسی و معاشی حالات قابل ذکر ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سال پاکستانیوں کی بڑی تعداد ملک سے باہر گئی، اس سال کمی امکان ہے کہ ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سال کاروباری لحاظ سے کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اپنے ملک میں رہتے ہوئے سرمایہ کاری کی جائے تو یہ بہتر بھی ہے، لہٰذا مجموعی طور پر یہ سال گزشتہ سال سے بہتر ہوگا۔ آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے حوالے سے انسا شاہ نے بتایا کہ اس سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت بننے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی، جس کے اثرات یقیناً پاکستان پر بھی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سونے اور جائیداد میں سرمایہ کاری کی جائے تو اس کے اچھے اور منافع بخش نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور رواں سال جدید ٹیکنالوجی میں بھی مزید ترقی آئے گی۔ ناظرین، کورونا کے نئے ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے ٹیسٹنگ کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈی ایچ اوز اور طبی مراکز کو کورونا کی ٹیسٹنگ کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر کووڈ-19 کی اسکریننگ کی جائے۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ انفلوئنزا سانس کے انفیکشن کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرے۔ این سی او سی نے تمام صوبوں کو ٹیسٹنگ میں اضافے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گزشتہ روز نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ یہ اومیکرون کا ذیلی وائرس ہے جو کہ مختلف ممالک میں پایا گیا ہے۔ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس ویریئنٹ میں JN1 کے پاکستان میں پھیلنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 41 ممالک میں اب تک کورونا کے نئے ویریئنٹ JN1 کے متعدد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب قومی ادارہ صحت نے پاکستان بھر میں کورونا کے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ NIH کے مطابق
24 سے 30 دسمبر کے دوران ملک بھر میں 3609 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 16 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ طلب کر لیے ہیں۔ ملک بھر میں 8 فروری کو شیڈیولڈ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل کی جانب گامزن ہے اور اب الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ طلب کر لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پوسٹل بیلٹ کی سہولت مسلح افواج کے اہلکاروں، پولیس اور ان کے اہل خانہ کو فراہم کی جائے گی۔ ان کے علاوہ سرکاری ملازمین، خصوصی افراد اور قیدیوں کو بھی پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ کے لیے 22 جنوری تک درخواستیں جمع کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ ممبر کمیشن نثار دورانی کی سربراہی میں شاہ محمود جتوئی، بابر حسین بھروانہ اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ممبران نے آج فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی اور یہ فرد جرم دوران سماعت ملزمان کو پڑھ کر بھی سنائی گئی، جس کے بعد سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کا اوپن ٹرائل کرنے کے لیے فواد چودھری کی جانب سے درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ اور ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس میں حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم امتناع واپس لے لیا۔ اس سے قبل سماعت میں جسٹس اعجاز خان نے ریمارکس دیے کہ زیر سماعت درخواست دیکھنے کا معاملہ 2 رکنی بینچ دیکھے گا۔ پی ٹی آئی وکیل نے دلائل میں کہا کہ اب تک 26 دسمبر کے حکم پر عمل نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کل عدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنا موقف بتایا کہ پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے گئے، جس پر اسے کل عدم قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کو فہرست سے نہیں نکالا ہے۔ یاد رہے، الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناع جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا تھا۔ ناظرین، مزید خبروں اور اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔